اب قاسم کو مارسی کا پتہ تو معلوم ہو چکا تھا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ مارسی ایک بار پھر اس سے دور چلی گئی ہے۔ شاگال کا کالا جہاز کہاں تھا؟ کسی بحری جہاز کو سمندر میں ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ادھر سلطان محمد خان کا پیغام قاسم کو مل چکا تھا اور قاسم مارسی سے زیادہ اپنے عظیم مقصد کو ترجیح دیتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے فیصلہ کیا کہ وہ مقدس نقشہ حاصل کرتے ہی سب سے پہلے سلطان محمد خان کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اب قاسم شہر سے باہر جانے کے لیے تیزی کے ساتھ گولڈن ہارن کی سمت میں واقع فصیل شہر کے دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ قاسم کے پاس شیخ صلاح الدین کا مہیا کیا ہوا گھوڑا تھا اور بدن پر ابھی تک قسطنطینوی فوج کے یونانی سپاہی کا لباس تھا۔ قاسم کو معلوم تھا کہ شہر کے دروازے پر اس سے سخت قسم کی پوچھ گچھ کی جائے گی، لیکن وہ ذہنی طور پر آج ہر صورت میں آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے سلطان محمد خان کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی اور رات کی تاریکی میں قسطنطنیہ شہر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا فصیل کے دروازے تک جا پہنچا۔ فصیل کا دروازہ بند تھا۔ دروازے کی اندرونی طرف یونانی سپاہیوں کا ایک بہت بڑا دستہ موجود تھا۔ زیادہ تر فوجی ٹولیوں کی صورت میں آگ کے الاؤ جلائے بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ اس عظیم الجثہ دروازے کی عمارت میں بنے دفاتر بند تھے، البتہ پہرے دار دستے کا سپہ سالار دروازے کے نزدیک ہی ایک میز اور کرسی پر بیٹھا اکیلا شراب پی رہا تھا۔ قاسم جو ہی دروازے کی برآمدہ نما عمارت کے احاطے میں داخل ہوا، اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر تمام سپاہی چونک گئے۔ دستہ سالار بھی شراب کی بوتل ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں آدھی رات کے وقت کسی شہ سوار سپاہی کا جنگ کے ان ایام میں اس طرف آنا اگرچہ معمولی بات تھی، لیکن پھر بھی پہرے دار دستے کے سپاہیوں کا چونکنا قاسم کے دل دلانے کے لیے کافی تھا۔ پہرے دار دستے کا سالار قاسم کو دیکھتے ہی آگے بڑھا اور قاسم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ آپ کے لباس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ محافظ شاہی دستے کی سپاہی ہیں، لیکن اس وقت آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے حیرت کا باعث ہے۔ قاسم نے پہلے ہی سے یہی سوچ رکھا تھا کہ وہ خود کو شاہی دستے کا سپاہی ظاہر کرے گا۔ اس کا لباس اور آہنی خود بھی شاہی دستے کے سواروں جیسا تھا، لیکن اب تو پہرے دار دستے کے سالار نے خود ہی قاسم کی مشکل آسان کر دی تھی۔ قاسم نے جواب دیا، ہاں میں شاہی دستے کا سپاہی ہوں اور شہنشاہ معظم کا ایک اہم پیغام لے کر برج غلاطہ کی 8ویں منزل پر مقیم مقدس بطلیموس کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ قاسم نے جان بوجھ کر اپنے لہجے میں کرختگی کا اثر نمایاں رکھا، کیونکہ شاہی دستے کے سوار عموماً اسی لہجے میں بات کیا کرتے تھے۔ پہرے دار دستے کا سالار قاسم کی بات سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک کسی بھی شخص کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور نہ ہی شہر سے باہر جانے دیا جائے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا افسر کیوں نہ ہو۔ لیکن اب شاہی دستے کا ایک عام سا سپاہی سالار سے دروازہ کھولنے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے جھجکتے جھجکتے قاسم سے کہا، دیکھیے جناب، ہم صبح سے پہلے کسی شخص کے لیے دروازہ کھولنے کے مجاز نہیں۔ صبح ہونے میں 2-3 گھنٹے ہی باقی ہیں۔ آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ رک جائیے، طلوع آفتاب کے بعد ہم آپ کے لیے ذیلی کھڑکی کھول دیں گے۔ قاسم کو اسی بات کی توقع تھی۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا جو دراصل ایک جعلی شاہی اجازت نامہ تھا۔ قاسم اس قسم کے کاموں میں بہت ماہر تھا۔ اس نے شیخ صلاح الدین کے ساتھ مل کر اپنے مشن کے لیے ضروری ساز و سامان کا بندوبست پہلے سے کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس نے قسطنطین کی مہر لگا اجازت نامہ پہرے دار دستے کے سالار کو دکھایا تو سالار بری طرح گھبرا گیا، کیونکہ بڑے بڑے افسر بھی عموماً اس طرح کا اجازت نامہ لے کر نہ چلتے تھے۔ دستہ سالار نے فوراً سپاہیوں کو ذیلی کھڑکی کھولنے کا حکم دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا۔ قاسم نے شاہی اجازت نامہ تہہ کر کے جیب میں رکھا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی سر کو قدرے نیچے کی طرف جھکاتے ہوئے ذیلی کھڑکی سے پار ہو گیا۔ اب وہ قسطنطنیہ سے باہر تھا۔ طویل قامت برج غلاطہ اس کے سامنے تھا، جس کی 10ویں منزل پر بہت زیادہ مشعلیں روشن رہنے کی وجہ سے سمندر میں سینکڑوں میل دور تک جہازوں کو رہنمائی دی جاتی تھی۔ برج غلاطہ قسطنطنیہ کا ایک قدیم ٹاور تھا۔ یہ 507 عیسوی میں رومی حکومت نے لائٹ ہاؤس کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ برج غلاطہ کے آس پاس موجود آبادی کو غلطہ کی بستی کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ بستی دراصل قسطنطنیہ میں آنے جانے والے تاجروں کے مسلسل پڑاؤ کرنے سے دھیرے دھیرے بنتی چلی گئی تھی۔ برج غلاطہ کی 10 بڑی بڑی منزلیں تھیں۔ غلطہ کی بستی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف سنسانی کے پہرے تھے۔ قاسم برج غلاطہ کے نزدیک پہنچ کر اپنے گھوڑے سے اترا اور گہری نظر سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ برج غلاطہ کی سب سے نچلی منزل کے سامنے چند خیمے نصب تھے، لیکن ان خیموں میں جو کوئی بھی تھا گہری نیند سو رہا تھا۔ قاسم نے کسی قدر اور تلاش کر کے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا۔
اسے قسطنطنیہ کے محافظوں کی بدنصیبی پر افسوس ہونے لگا، جو ہر خطرے سے بے خبر شراب کے نشے میں بدمست سو رہے تھے۔ قاسم نچلی منزل کے دروازے تک پہنچا تو اس کی توقع کے مطابق دروازہ بند تھا، لیکن قاسم ذرا بھی پریشان نہ ہوا۔ اس نے بے دھڑک برج غلاطہ کی نچلی منزل کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اندرونی طرف موجود چوکیدار بھی شاید سو رہا تھا۔ قاسم نے بآواز بلند بار بار دستک دینا شروع کر دی، اور پھر کچھ دیر بعد اسے اندر سے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ برج غلاطہ پر زیادہ پہرا ضروری نہ سمجھا گیا تھا، کیونکہ برج غلاطہ صرف مینار نور ہی تھا۔ کوئی فوجی نوعیت کا اسلحہ بردار برج نہ تھا۔ یہ برج سمندری جہازوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا تھا، چنانچہ یہاں کیسر کو زیادہ پہرے دار یا محافظ متعین کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ چوکیدار نے بغیر پوچھے نچلی منزل کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ اسے کسی دشمن کے آنے کی توقع ہی نہ تھی۔ دروازہ کھلتے ہی چوکیدار کی نظر قاسم کے لباس پر پڑی تو وہ ایک دم مستعد ہو گیا۔ قاسم نے تحکمانہ لہجے میں چوکیدار سے کہا، کیا تم سو رہے تھے؟ تم اس طرح اپنا فرض ادا کرتے ہو؟ چوکیدار ایک دم سہم گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ سمجھا کہ شاہی دستے کا افسر اسے اپنے فرض سے غفلت برتنے پر سزا دے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گر گڑایا، صاحب، دراصل آج ویسے ہی کچھ آنکھ لگ گئی تھی، ورنہ میں پہلے تو جاگتا رہتا ہوں۔ قاسم کے پاس وقت کم تھا، چنانچہ اس نے نرم لہجے میں کہا، پہلے جاگتے رہتے تھے؟ اچھا، تو پھر ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، دروازہ اندر سے بند کر لو اور جب تک میں واپس نہ آؤں کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ قاسم کا غیر متوقع رویہ دیکھ کر چوکیدار خوش ہو گیا اور فوراً اس نے حکم کی تعمیل کے لیے زور زور سے سر ہلایا۔ قاسم اسے چھوڑ کر آگے بڑھا اور اب وہ 10 منزلہ بلند مینار پر چڑھ رہا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک مشکل اور صبر آزما چڑھائی تھی۔ برج غلاطہ کے چاروں طرف تقریباً 192 زینے کسی سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے اوپر 8ویں منزل تک جا رہے تھے۔ قاسم کو اب مسلسل زینے چڑھنے تھے۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ کچھ دیر چڑھنے کے بعد اسے اپنے بھاری جوتوں کی ٹھک ٹھک کسی مشین کی مسلسل ٹھک ٹھک جیسی محسوس ہونے لگی۔ قاسم کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھیں، لیکن وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ برج غلاطہ کے گرد سانپ کی طرح لپٹے زینے چڑھنے سے قاسم کو بار بار ایک دائرے کی صورت میں گھومنا پڑ رہا تھا، جس سے اس کو چکر آنے لگے، لیکن وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کر رہا تھا، اور بالآخر 192 زینے طے کرنے کے بعد قاسم 8ویں منزل تک پہنچ گیا۔ برج غلاطہ کی ہر منزل پر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ قاسم 8ویں منزل کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کمرے کے باہر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سستائے گا، لیکن جو ہی وہ آخری زینہ طے کر کے کمرے کے سامنے آیا، بھونچکا رہ گیا، کیونکہ 8ویں منزل کا دروازہ کھلا تھا اور ایک سفید ریش معمر بزرگ ہاتھ میں مشل لیے دروازے کی دہلیز میں کھڑا قاسم کے لیے زینوں میں روشنی ڈال رہا تھا۔ قاسم کے لیے یہ صورتحال توقع کے بالکل ہی برعکس تھی۔ سفید ریش بزرگ نے مسکرا کر قاسم کا استقبال کیا اور انتہائی حلیم آواز میں قاسم سے کہا، آؤ بیٹا، آؤ، اندر آ جاؤ، تم بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھے ہو، اندر آ کر اپنی سانسیں درست کر لو، باہر سردی ہے۔ قاسم کو سردی کا کیا احساس، اتنے زیادہ زینے چڑھنے سے اس کا جسم پسینے میں غرق ہو چکا تھا۔ اس نے بوڑھے شخص کی بات کو حیرت سے سنا، لیکن اس پر مطلق اعتبار نہ کیا۔ یہ کسی جال میں پھانسنے کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ قاسم کا ہاتھ فوراً اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ یہی سوچ کر آیا تھا کہ بوڑھے روحانی پیشوا بطلیموس کا خاتمہ کر کے مقدس نقشہ حاصل کر لے گا، لیکن یہاں تو صورتحال ہی یکسر مختلف تھی۔ 8ویں منزل پر مقیم بوڑھا بطلیموس قاسم سے کوئی سوال کیے بغیر اسے اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ حالانکہ قاسم کا رات کی تاریکی میں اس طرح برج غلاطہ میں داخل ہونا بجائے خود ایک پوچھنے کی بات تھی۔ بوڑھے بطلیموس نے قاسم کو تلوار نکالتے دیکھا تو مسکرا دیا، نہیں بیٹا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آج سے نہیں بیٹا، میں گزشتہ 20 سال سے تمہارا منتظر ہوں۔ ہر رات اسی طرح مشل ہاتھ میں لے کر دروازہ کھولے تمہارا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے، ایک دن ضرور آؤ گے۔ آؤ، اندر آ جاؤ۔ یکا قاسم کا سر چکرانے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے مقدس بطلیموس نے اس پر سحر کر دیا ہو۔ قاسم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا تھا۔ وہ بری طرح چکرایا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بوڑھا بطلیموس ایک دم گھبرایا۔ اس نے تیزی سے مشل دیوار میں اٹکائی اور آگے بڑھ کر قاسم کو سہارا دیا۔ بوڑھے بطلیموس نے قاسم کو اٹھانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے تو یکلخت قاسم کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اندھیرا چھٹ گیا اور وہ مستعد ہو گیا۔ قاسم تیزی سے اپنے سہارے پر اٹھا اور بوڑھے بطلیموس کے ساتھ چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔
کمرے کے اندر ایک بڑی چٹائی بچھی تھی جس کے ایک کونے میں طارق الدنیا بطلیموس کا بوریا بستر رکھا تھا اور دوسرے کونے میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق دھرا تھا۔ چٹائی پر پتھر کے ایک شمع دان میں شمع روشن تھی جس کے ساتھ کچھ مقدس کتابیں دھری تھیں۔ قاسم بطلیموس کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اب قاسم کے دل میں کوئی خوف نہ تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس سفید ریش شخص کو دیکھ کر اپنا اپنا محسوس کر رہا تھا۔ بوڑھے بطلیموس نے قاسم سے پھر کہا، بیٹا اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ اب میں زیادہ ہی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نے طویل عرصہ تمہارا انتظار کیا ہے۔ میرے پاس تمہاری امانت ہے۔ اسے حفاظت کے ساتھ اپنے امیر کے پاس پہنچانا تمہارا کام ہے۔ یہ قسطنطنیہ کی 1000 سال پرانی چابیاں ہیں۔ میرے لیے اب ان کی حفاظت مشکل تھی۔ شکر ہے کہ تم آ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا سلطان قسطنطنیہ کو فتح کر لے گا، کیونکہ تمہارا امیر بہتر امیر ہے اور تمہارا لشکر سب سے بہتر لشکر ہے۔ مقدس بطلیموس کی زبان سے آخری الفاظ سنتے ہی قاسم کے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ یہ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے اور اس لشکر کا امیر بہتر امیر ہوگا اور وہ لشکر بہتر لشکر ہوگا۔ قاسم پر وجد طاری ہونے لگا۔ وہ اس کرشماتی بوڑھے کی باتیں سن کر حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اور نور چہرے کا مالک یہ بوڑھا شخص یقیناً کوئی پہنچا ہوا بزرگ تھا۔ یہ بزرگ 700 سال پرانی چابیوں کی بات کر رہا تھا۔ قاسم کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ وہ اپنے ذہن پر زور دینے لگا کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان گنگ تھی۔ بوڑھا بطلیموس پھر بولا، بیٹا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ قسطنطنیہ کا انجام آسمانوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس شہر پر پروردگار کی رحمت برسنے والی ہے۔ تم اپنی امانت لے جاؤ گے تو میں پورے اطمینان کے ساتھ اپنے مالک کے پاس جا سکوں گا۔ پہلی بار قاسم میں بولنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ اب وہ سنبھل چکا تھا۔ وہ بولا، مقدس بزرگ، آج یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان ہیں۔ میں آپ کی امانت اپنے سلطان تک پہنچانے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں کروں گا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا، بے شک، تم بات کرو۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مقدس بزرگ، میں یہاں قدیم چابیاں لینے کے لیے نہیں، مقدس نقشہ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ قاسم کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ مقدس بزرگ مسکرا دیا اور بولا، مقدس نقشہ میرے پاس پہنچ چکا ہے۔ میں وہ بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم اب زیادہ دیر نہ کرو اور جانے کی تیاری کر لو۔ لیکن روانہ ہونے سے پہلے میں اپنے چند الفاظ کا تمہیں گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ قاسم کے لیے مقدس بزرگ کی ہر بات سچدر کر دینے والی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا اور مقدس بزرگ کے مخصوص الفاظ سننے لگا۔ مقدس بطلیموس کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرے سوا کسی اور کو اللہ نہیں سمجھتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرا بندہ اور رسول سمجھتا ہوں۔ قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ مقدس بطلیموس ایک طرح سے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ یہ اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت تھا۔ مقدس بزرگ گواہی کے الفاظ مکمل کرنے کے بعد منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس کا چہرہ قبلہ رخ تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ کئی لمحات گزر گئے۔ قاسم اپنی جگہ پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور پھر کافی دیر بعد مقدس بطلیموس نے آنکھیں کھولیں اور قاسم کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ قاسم نے کچھ کہنا چاہا لیکن مقدس بطلیموس نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارے سے منع کر دیا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بطلیموس نے لکڑی کا صندوق کھول کر اس میں سے ایک بھاری بھرکم پوٹلی نکالی اور قاسم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ قسطنطنیہ کی چابیاں ہیں۔ گزشتہ 850 سال سے یہ چابیاں ایک حجازی عرب نوجوان کے انتظار میں اس صندوق کے اندر رکھی ہیں۔ انہیں کیسر روم ہرکل نے اپنی موت سے پہلے اس صندوق میں منتقل کیا تھا۔ اس بات سے سب بے خبر ہیں، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کا کوئی شہنشاہ ان کا راز نہیں پا سکا۔ ان میں فصیل شہر کے قدیم تہہ خانوں کے علاوہ شاہی محل کے گمنام تہہ خانوں کی چابیاں بھی ہیں۔ ان مقامات پر قدیم روما کے دیومالائی خزانے رکھے ہیں جن کے اصل مالک تم اور تمہارا اصل لشکر ہے۔ قاسم گمسم مقدس بطلیموس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ کیسر روم ہرکل کا ذکر سن کر وہ چونکا۔ یہ روم کا وہی شہنشاہ تھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکتوب مبارک ارسال فرمایا تھا۔ ہرکل نے ایران کے شہنشاہ کسریٰ خسرو پرویز کے مقابلے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب اور ایلچی کا احترام کیا تھا، جبکہ خسرو پرویز نہنجار نے خبث باطن کا ثبوت دیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب مبارک بے دردی سے چاک کر دیا تھا۔ بوڑھا بطلیموس اس وقت ہرکل کی بات کر رہا تھا۔ قاسم وجد کے عالم میں مقدس بطلیموس کی باتیں سنتا رہا۔
مقدس بطلیموس نے قاسم کو شیر کی کھال پر بنا مقدس نقشہ بھی دے دیا۔ یہ نقشہ قدیم فصیل شہر کے مضبوط قلعوں اور خشکی کے راستے پر بنی 3 قدیم فصیلوں کا نقشہ تھا۔ اس نقشے میں ان برجوں اور دروازوں کی نشاندہی کی گئی تھی جو 1000 سال پرانے تھے۔ قدیم فصیل جو اب باہر سے پتھر کی بنی ہوئی دکھائی دیتی تھی، بعض جگہوں سے ابھی تک 1000 سال پرانی تھی اور اندر سے کچی مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ نقشے میں سینٹ رومانس کا دروازہ اور اس کے برج بھی دکھائے گئے تھے۔ اس دروازے کے ایک برج کی عمر بھی 500 سال سے زیادہ تھی۔ شہنشاہ قسطنطین نے اگرچہ فصیل کی مرمت کا کام تسلی بخش کر لیا تھا، لیکن بہت سی جگہیں ایسی تھیں جن کے خستہ ہونے کی اسے خبر نہ تھی، اور یہ وہی جگہیں تھیں جو باہر سے بھاری پتھروں لیکن اندر سے بھری مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ خشکی کی جانب جہاں سینٹ رومانس کا دروازہ تھا، شہر کی فصیل صرف ایک نہ تھی بلکہ یکے بعد دیگرے 3 فصیلیں مختلف فاصلوں پر واقع تھیں۔ اندر کی 2 فصیلیں بہت موٹی تھیں اور ان میں 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ہر 2 فصیلوں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ باہر کی جانب دوسری اور تیسری فصیل کے بیچوں بیچ 60 فٹ چوڑی ایک خندق تھی اور اس خندق کی گہرائی پورے 100 فٹ تھی۔ اس قدر گہری خندق کو عبور کرنا کسی عام فاتح کے بس کا کام نہ تھا۔ یہ تینوں فصیلیں 900 سال پہلے شہنشاہ تھیوڈیوس ثانی نے تعمیر کروائی تھیں اور اب تک 21 محاصروں میں قسطنطنیہ کو دشمن کے مقدموں سے محفوظ رکھ چکی تھیں۔ پورے قسطنطنیہ کے گرد مکمل فصیل کا قطع دائرہ 14 میل سے زیادہ لمبا تھا۔ مقدس نقشے میں قدیم بازنطینی زبان استعمال کی گئی تھی، لہٰذا بوڑھے بطلیموس نے قاسم کو مقدس نقشہ تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا۔ قاسم نے چرمی نقشہ طے کر کے ایک مضبوط ڈوری کے ذریعے اپنے سینے کے ساتھ باندھ دیا اور اوپر اپنا بھاری فوجی لباس پہن لیا۔ خزانے کی چابیوں والی پوٹلی، جسے مقدس بطلیموس نے قسطنطنیہ کی چابیاں قرار دیا تھا، قاسم نے اپنے لباس کے اندر کمر کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لی۔ اب قاسم جانے کے لیے تیار تھا۔ بوڑھے بطلیموس نے اسے انتہائی شفقت بھری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ قاسم تیزی سے غلاطہ کے مینار کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ جس وقت قاسم برج غلاطہ کی سب سے نچلی منزل سے باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ قاسم کا گھوڑا قاسم کو دیکھ کر ہنہنانے لگا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور پرندے بیدار ہو چکے تھے۔ اب قاسم کی منزل سلطانی لشکر تھا اور قاسم کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔